بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 28واں قصہ، والدہ ماجدہ کے وصال کے وقت آپ علیہ السلام کی کیفیت۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت سیدہ فاطمہ کے وصال کے روز جب گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نے بیماری اور کمزوری کے باوجود آٹا گوندا اور اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکائیں۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور بچوں کے کپڑے دھوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ، میں نے تمہیں کبھی دو کام اکٹھے نہیں کرتے دیکھا، آج تم کام اکٹھے کر رہی ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رات خواب میں اپنے والد بزرگوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے منتظر تھے۔ میں نے عرض کیا، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں نکل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بس اس خواب کے بعد میں نے جان لیا کہ میرا اس دنیا میں یہ آخری دن ہے اور میں اب اس دنیا سے پردہ فرمانے والی ہوں۔ میں نے یہ روٹیاں اس لیے پکائی ہیں کہ کل جب آپ رضی اللہ عنہ میرے غم میں مبتلا ہوں تو میرے بچے بھوکے نہ رہیں، اور کپڑے اس لیے دھوئے ہیں کہ میرے بعد جانے کون کپڑے دھوئے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب آپ رضی اللہ عنہ کی باتیں سنی تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی اور اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت کی جدائی آپ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک کاری زخم سے کم نہ تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے جب آپ رضی اللہ عنہ کی کیفیت دیکھی تو فرمایا، آپ غم نہ کریں، اور جیسے آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے صبر کیا اب بھی صبر کیجیے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے وصال سے قبل حضرت اسماء بنت امیس تشریف لائیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میرے بچوں کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت اسماء بن امیس نے جب انہیں کھانے کے لیے جمع کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے۔ انہوں نے بچوں کو ان کے نانا محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھیج دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بچے پھر آ گئے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنی والدہ کا آخری دیدار کرنے دیجیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے اشارہ سے فرمایا کہ انہیں آنے دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے دروازہ کھول دیا اور بچے بھاگ کر ماں کے سینے سے لگ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں پیار کیا اور انہیں دعائیں دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھیج دیا۔ بچوں کے جانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جو کہ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھیں، ان سے کہا کہ والدہ، میرے غسل کے لیے پانی کا انتظام کر لیں تاکہ میں غسل کر سکوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے پانی کا انتظام کیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے، قبلہ رو ہو کر لیٹ گئیں
قبلہ روٹ لیٹنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت اسماء بن امیس سے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جسد اطہر کو حنوط کرنے کے لیے کافور بہشتی لائے تھے، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حصے کیے تھے۔ ان میں سے 2 حصے مجھے عنایت ہوئے، میرے اور ابو حسن کے لیے۔ تم اس میں سے 1 حصہ لاؤ اور دوسرا حصہ ابو الحسن کے لیے رکھاؤ۔ حضرت اسماء بن امیس کے جانے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کے لیے دعا فرمائی اور اپنے بچوں کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفرین کے لیے سپرد کر دی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور دونوں شہزادوں کے لیے امتحان تھا۔ جب دونوں ننھے شہزادگان بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام والدہ کی یاد میں آنسو بہاتے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی رونا شروع کر دیتے تھے۔ پھر دونوں شہزادوں کو گلے سے لگاتے اور پیار کرتے ہوئے انہیں صبر کی نصیحت فرماتے۔ کہاں سے لائے بہار چمن تمہارے سوا، کہاں سے لائے بہار چمن تمہارے سوا، وہ ایک پھول جو ہو سارے گلستان کا شرف۔